بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد موجود ہو وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ جس گھر میں صفائی نہ رکھی جاتی ہو وہاں رزق کی تنگی ہی رہتی ہے۔ دہی میں کھجور ڈال کر کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ دہی میں شہد کو ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ چنے کی دال اور کدو کو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑنے سے اس کا رس اچھی طرح نکل آئے گا۔ رات کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ نکل آتا ہے اور پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ موٹاپے میں ہوتا ہے۔ گرمی میں بند جوتوں کا استعمال مت کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کند ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، اس سے آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا رس استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی جھڑ جاتے ہیں۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ کھیرا، سلاد، زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ درد ختم ہو جائے گا۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دنیا سے شہد سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ 2 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا، امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹنڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں ایسی عورت زیادہ بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں ایسی عورت بیٹی جنم دیتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملے گی، بیٹا ہوگا۔ خواب میں عورت خود کو حاملہ دیکھ لے تو مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔
सोते वक्त नाफ में बादाम के तेल के 3 कतरे डालो, जिल्द खूबसूरत हो जाएगी। एलोवेरा जेल में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाओ, निशान दूर हो जाएंगे। निहार मुंह दूध के साथ अजवा खजूर खाओ, आपका चेहरा बहुत सालों तक जवान रहेगा। जीरा हाजमे की खराबी को दूर कर देता है। पेट में दर्द रहता है तो रात के वक्त कलवंजी खाओ, नीम के सूखे पत्तों की धुनी से मच्छर और मक्खियां भाग जाती हैं। कद्दू चने की दाल को मिलाकर पका लो, ये कमज़ोर अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मुंह की बदबू दूर करनी है तो दिन में 3 बार सौंफ को चबाकर खाएं। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतरीन है। ऐसे लोग बैंगन का भरता बनाकर खाएं। बैंगन बलगम का दुश्मन है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर भी उनके लिए बेहतरीन है। अगर खाना देर से हजम हो या बिल्कुल हजम ना होता हो तो स्याह नमक 2 हिस्से, नौशादर 1 हिस्सा, अजवाइन देसी 3 हिस्से मिलाकर इनका सफूफ बना लें और इस सफूफ को दिन में 3 मरतबा सुबह, शाम और दोपहर इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के बाकायदा इस्तेमाल से आपका खाना बिल्कुल सही हजम होने लगेगा। सब्ज पुदीना, अनारदाना, अदरक और लहसुन हम वज़ा लेकर चटनी बना लें और 3 वक्त खाने के साथ बगैर नमक के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से दिल के बंद वाल खुल जाएंगे। नारियल का पानी पेशाब को साफ करता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है, गुर्दों को ताकत देता है। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच गाजर के रस में चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। चेहरे पर लगाएं, तमाम झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। मतली और कै की शिकायत हो तो पुदीने के अर्क में छोटी सब्ज इलायची का सफूफ मिलाकर मरीज को पिला दें, शिफा नसीब हो जाएगी। कम उम्र बच्चों के हाथ पांव के दर्दों में टमाटर का रस बहुत फायदा देता है। खून की कमी, यरकान, बरम गुर्दा, ज़ियाबतीस और मोटापे में सुबह निहार मुंह 1 बड़ा सुर्ख टमाटर इस्तेमाल करना 1000 दवाओं से बेहतर है। अदरक खुराक को हजम करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से मुंह और सांस की बदबू दूर हो जाती है। मक्खन के साथ अदरक खाने से बलगम खत्म हो जाती है। इसका कहवा पीने से फालतू चर्बी खत्म हो जाती है और इसके इस्तेमाल से जिस्म गर्म रहता है। इसको पीस कर तेल में जलाकर मालिश करें तो जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द भी दूर हो जाता है। नाखून पर सरसों का तेल लगाने के फायदे। यादाश्त बेहतरीन होगी, कमज़ोर नज़र बेहतर होगी, आसाबी कमज़ोरी से निजात मिलेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, घुटने और जोड़ मजबूत होंगे, दिल और दिमाग मजबूत होगा। जोड़ों के दर्द और कमर दर्द में सरसों के तेल से मालिश करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सरसों के तेल से कमर और जिस्म के बाकी हिस्सों की मालिश करने से खुरदरापन दूर हो जाता है, थकावट का एहसास खत्म हो जाता है। सरसों का तेल जोड़ों और कमर दर्द के लिए मुफीद है। नाक में सरसों का तेल लगाना निगाह को तेज करता है। बार बार पेशाब आने का मसला भी खत्म हो जाता है। जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर करता है। खारिश के लिए दवा। 1 छटाक सरसों के तेल में 10 ग्राम काफूर पाउडर शीशे की सफ़ेद बोतल में डालकर इसे अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। जब काफूर हल हो जाए तो दवा तैयार है। ये दवा हर किस्म के जरासीम, खारिश, मच्छर और मक्खी के काटने की खारिश के लिए अजहद मुफीद है। सरसों का तेल गर्म करके चंद कतरे कान में डाले, कान का दर्द ठीक हो जाएगा और बहरेपन में अफाका होता है। शलजम कद बढ़ाने में मदद करती है, साफ और नया खून पैदा करती है। मैदे के तमाम अमराज के लिए खानदानी नुस्खा। मैदे का कोई भी मसला हो, गैस, तेजाबियत, जलन, सीने का दर्द, मतली, डकारे आना, इन तमाम अमराज के लिए ज़बरदस्त है। चीनी 250 ग्राम, मीठा सोडा 60 ग्राम और सत पुदीना 12 ग्राम। चीनी को बारीक पीसकर इसमें मीठा सोडा मिला लें, फिर सत पुदीना इसमें मिलाकर खूब रगड़ें, इतना कि ये तमाम अज़ा यकजान हो जाएं। बस आधा चम्मच खाने के बाद या दिन में 3 दफ़ा भी ले सकते हैं। साइंस कहती है दिमाग की रगों में हवा भर जाती है जो छींक के जरिए से निकल जाती है। अगर छींक ना आए तो फालिज का अटैक भी हो सकता है।
روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکین صاف ہو جاتی ہے، چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبز چائے پی لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت نہیں ہوتی۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے اور کوئی بھی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ انار کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ کان میں اچانک درد ہونا شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ صبح نہار منہ ہریر کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں۔ کیلے کھائیں، کیلے میں جو پوٹاشیم ہے وہ نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ شدید کھانسی اور گلے کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ مسلسل 3 دن استعمال کریں۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جائے گی۔ اگر ہر وقت آپ کی ٹانگ میں درد رہتا ہے تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ سورۃ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے بھی چہرے کی کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ عرق گلاب پیو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں میں لگاؤ، اس سے دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹ گلابی ہو جائیں گے، ہونٹوں کی جلد بالکل صاف ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ زیتون کا تیل واحد دنیا کا تیل ہے جو کہ چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ نظر کی کمزوری یا خرابی ہو تو بادام، مغز، سونف یہ تمام چیزیں 100 گرام اور کالی مرچ اور سفید زیرہ 50 گرام ان چیزوں کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں۔ 20 دن استعمال کرنے سے آپ کو حیران کن فائدہ ہوگا۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔
اس سے پیشاب کی جلن اور مثانے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ الٹا مت سویا کرے ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا فقیروں جیسا کھاؤ۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ، رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ جو عورت روٹی جلدی جلدی کھاتی ہے وہ بہت جلد باز ہوتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے، نظر کمزور ہوگی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے ارکے گلاب کے آنکھ کے اندر چھینٹے ماریں۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھاؤ۔ ہری مرچ بدن میں خون نہیں جمنے دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ مسکراتی ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا 1 دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مل دو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔